رحمت میں منتظر ہیں امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے۔ آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو، حالانکہ خود ان کو کھانے کی ضرورت تھی، یعنی خود کو کھانا کھانا تھا مگر انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ عزیزان، ہم اپنی زندگی میں کتنا لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہر انسان تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، میں کہوں میری ضروریات تو کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال مجھے اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ اور مومن کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اپنے لیے تو میں بہت اچھا پسند کروں اور اپنے بھائی کے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں، اس کے لیے تھوڑا سستا والا لے، کوئی نہیں۔ خیر پریکٹیکلی میں کہوں، ویسے تو میں بہت دعوے دار بنتا ہوں اہل بیت کا ماننے والا۔ ادھر دیکھیں کیا تھا کہ شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، کہا مسافر ہوں، زیادہ سفر چاہیے، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، لباس بھی چاہیے۔ رسول خدا نے کہا گھر جاؤ، اپنی بیٹی کے گھر بھیج دیا۔ وہی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اپنی حاجت کو بیان کیا۔ بی بی نے ایک کپڑا تھا دیا، کہا میری اس سے ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ تو پھر بی بی گئی، پھر وہ گلو بند جو ہار تھا وہ لا کر اسے دے دیا۔ وہ لیا، وہ مسجد آیا واپس، اس نے کہا کہ یہ کوئی مجھ سے لے لے اور مجھے جو ضرورت ہے۔ تو یقیناً غالباً حضرت عمار تھے، انہوں نے رسول خدا سے اجازت لی، کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ خرید لوں اور اسے جو چاہیے میں دے دوں، اور اسے وہ سب دے دیا۔ ہار واپس لیا، غلام کو دیا، غلام کو کہا رسول خدا کی خدمت میں جاؤ، کہا کہ یہ میں ہار واپس آپ کو دیتا ہوں اور یہ غلام بھی آپ کو دیتا ہوں۔ رسول خدا نے کہا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر اور جاؤ اور یہ جا کر ان کو دے دو۔ اس نے وہاں جا کر دیا، بی بی نے ہار واپس لیا، غلام کو بھی آزاد کر دیا۔ یعنی ایک ہار نے بھوکے کو کھانا کھلایا، مسافر کو لباس پہنایا، اس کو زیادہ سفر دیا، غلام کو آزاد کروایا اور واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے لیے تھا، خدا کے لیے تھا۔ خوف نہیں ہے کوئی چیز جائے گی تو کم ہوگی، یہاں تو یہی خوف ہے نا، یہاں سے کچھ نکلے گا جیب سے تو کم ہو جائے گا، اور اگر دیا ہے تو پتا بھی ہونا چاہیے کہ میں نے دیا ہے، بتائیں بھائی لوگوں کو میں نے اتنی نظر و نیاز دی ہے۔ یہی مسئلہ ہے ہمارا، کیونکہ ہم گرفتار ہیں ان چیزوں میں، یعنی اگر دے بھی رہا ہوں تو دکھا کے دے رہا ہوں۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن، ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ خوبیاں بیان کر رہا ہوں آپ کو ان گھر کی، کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود کو ضرورت تھی مگر کھلایا۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کھلایا ہے مگر صرف اللہ کی خاطر، نہ تم سے شکریہ کی خاطر یا جزا کی خاطر۔ تم سے شکریہ نہیں چاہیے، نہ تم سے کوئی ریٹرن چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی نیکی کی ہے تو 10-15 لوگوں کو تو پتہ ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے، لیکن روایات دونوں ہیں کہ بعض اوقات کوئی بھی نیکی کرو دکھا کے بھی کرو تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں، اور لیکن نیکی ایسے کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہاں تو ہمارا اپنا اصول ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ وہ مولانا صاحب وہ مجلس پڑھے تھے، ان کو تو میں نہیں سکھایا تھا، کیا وہ مجلس تمہارا۔ آپ شیخ عباس قمی، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد۔ شیخ عباس قمی آپ کو مفاتیح الجناح جو آج ہم سب کے
گھروں میں موجود ہے. اب تو اپلیکیشن موبائل پہ بھی آ گئی ہے, سب کچھ موجود ہے. ان کے والد محترم بیان ہوا کہ وہ کہیں گئے پروگرام میں, مجلس میں تھی, مجلس میں یہ شخص مجلس پڑھ رہا تھا. واپس آئے, بیٹے سے کہا کہ بیٹا کتنی زبردست مجلس پڑھ رہا تھا, وہ کتنی اچھی اسپیچ تھی, کاش تم بھی ایسی پڑھتے. تو وہ جس کتاب سے مجلس پڑھا تھا وہ شیخ عباس قمی کی کتاب تھی ہاتھ میں لے کے. یہ نہیں کہا کہ والد صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, میری کتاب سے مجلس پڑھا ہے. کہا بابا میرے لیے دعا کرے, دعا کرے. یہی وجہ تھی کہ جو بیان ہوتا ہے قزوین کے طالب علم کہ ہم سخت سردی کی رات میں مشہد میں جب ہم صبح جاتے تھے تو خوب اندھیرا ہوتا تھا, آدھا گھنٹہ لگتا تھا ہمیں دیوار کو پکڑ پکڑ کر حرم جانے میں فجر سے پہلے. ایک شب ہم نے دیکھا کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا مگر کوئی دور سے آ رہا ہے اور اس کے وجود سے ایک نور نکلتا ہے اور پھر بجھ جاتا ہے. جیسی قریب آئے تو ہم نے دیکھا شیخ عباس قمی ہے, اور جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو وجود سے ایک نور نکلتا ہے. یعنی انسان اس مقام پر پہنچ سکتا ہے. مگر میں تو بے حوصلہ ہوں, تو میں تو کوئی نیکی کروں تو یہ معیارات ہیں, یہ کیٹیگریز ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کریں. قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں, دنیا کو بتانا ہے.